الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادالذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا تربیت اولاد کے موضوع پہ تیسرا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیں، دو بیانات میں ہم نے یہ ڈسکس کیا، ہم نے یہ جاننے کی کوشش کری کہ تربیت اولاد کے لیے بنیادی چیز کیا ہے، یعنی تعلق۔ سب سے زیادہ بنیادی چیز اپنی اولاد کی بہترین تربیت کے لیے اس سے بہترین تعلق کا ہونا ہے۔ اس تعلق کو کس طرح مضبوط کیا جائے یہ ہم نے ڈسکس کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا ہم تربیت کو صحیح معنوں میں سمجھتے بھی ہیں؟ تربیت کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے، کس طرح کی جاتی ہے، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ تربیت کیسے کہتے کس کو ہیں اور تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھیں، کسی کام کا فورسفلی اپنی اولاد سے کروا لینا، میں نے اپنی اولاد سے کہا نماز پڑھو، اس نے پڑھ لی، یہ میں نے تربیت نہیں کی۔ اپنی اولاد سے کوئی بھی کام زبردستی فورسفلی کروا لینا یا کسی کام سے اس کو زبردستی روک لینا، کچھ اچھی عادتیں زبردستی اس کے اندر لانے کی کوشش کرنا، کچھ پابندیاں لگا دینا، یہ تربیت کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ یہ بالکل بھی تربیت کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت نام ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنی اولاد کا ذہن بنائیں، اس طریقے سے اس کی ذہن سازی کریں کہ وہ خود سے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اچھا کام کرے یا کسی برائی سے رکے۔ اب آپ خود جج کریں کہ ہم کتنی دفعہ اپنی اولاد کو اچھی بات کی نصیحت کرتے ہوئے اس کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بری چیزوں سے صرف روک رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ بری چیز ہے، آپ نے اس کو نہیں کرنا ہے۔ عمومی طور پر ہم اپنی اولاد کو اچھے کام کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں بتاتے کہ اس کام کو کیوں کرنا ہے، اس میں کیا اچھائی ہے۔ یہ تربیت، کیونکہ ہمیں تربیت کی صحیح تعریف معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم تربیت صحیح طرح کر نہیں پاتے۔ تو پہلے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم تربیت کی صحیح تعریف معلوم کریں، اور تربیت کی صحیح تعریف کیا ہے کہ اولاد کو یہ سمجھانا کہ نیکی کے کام ہم نے کیوں کرنا ہے، کیوں ہم نیکی کا کام کرنے چاہتے ہیں، کیوں ہم برائی سے رکنا چاہتے ہیں، اس چیز کو سمجھانا تاکہ وہ اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے اور اپنی ایک اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہو کہ میں یہ اچھا کام کروں۔ بہت سارے بچے ہمارے سامنے ایسے ہیں جن کی اچھی ذہن سازی کی جائے تو وہ بڑے بڑے کام خود سے کرنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، 10 سال کی عمر میں حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ کیسے ذہن سازی کی جاتی ہے؟ صحیح معنوں میں تربیت کی جاتی ہے۔ تو ہم نے اب سے یہ بات ذہن میں بٹھانی ہے کہ ہم جو بھی چیز اپنی اولاد سے کروانا چاہتے ہیں، ہم ان کو لازمی بتائیں کہ اس میں ہمارے کیا فائدے ہیں، ہم نیک کام کیوں کریں گے اس کی اچھائیاں بتائیں، ہم برے کام سے کیوں بچیں اس کی برائیاں بتائیں۔ اس طریقے سے اگر ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی بچہ اپنی رضا سے یہ کام، اپنی مرضی سے یہ کام انشاءاللہ تعالی کرنا شروع کر دے گا۔ اور یہ تربیت کرنے کے لیے آپ کو اپنی ذات میں کچھ صفات کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو صحیح معنوں میں تربیت کرنی ہے تو آپ کو ایک مربی کے لیول تک جانا، ایک شیخ، ایک مینٹور کے لیول تک جانا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں، وہ صفات اپنے اندر لانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ صفات نہیں ہیں، آپ کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں ہے، آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے،
آپ کو اپنے روٹین پر کنٹرول نہیں ہے، پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ میں خود فجر کی نماز میں سوتا رہوں اور میری اولاد صبح اٹھ کے نماز پڑھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے اپنا روٹین سے ہی کرنا پڑے گا، مجھے اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنا پڑے گا، میں غصے پر کتنا کنٹرول کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، یہ اصل بات ہے۔ یہ وہ ساری صفات ہیں جس پر ہم کنٹرول کریں گے، جس پر ہم محنت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر اس درجے کی یہ صفات پیدا ہو جائیں گی کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکیں۔